السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات۔ اب زر کی قدر کیا ہوتی ہے؟ جب زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے زر کی جو قدر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ اور جب زر کی مقدار میں کمی ہوتی ہے تو اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو ساتھ ہی زر کی جو قدر ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت خرید جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ زر کی قدر بیسیکلی کیا ہے؟ زر کی قوت خرید ہے۔ قیمت بڑھ گئی تو قوت خرید کم ہوگی، اس کی قدر کم ہوگی۔ قیمت کم ہوگی تو قوت خرید بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے قدر بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات معاشرے کے مختلف شعبوں کے اوپر کن کن لوگوں کے لیے یہ فائدہ، یعنی کہ قدر کا بڑھنا یا گرنا کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیتے ہیں کاشتکار۔ جب کسی شے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایگریکلچر کی پیداوار کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے کاشتکار کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اچھے دام سے جو ہوگی اس کی پروڈکشن بکے گی۔ اگر اچھے دام سے اس کی پروڈکشن بکے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے منافع ہوگا۔ جب اسے منافع ہوگا تو وہ اپنا اگلی بار جب وہ فصل لے گا، اگلے سیزن کی جب فصل لے گا، نیکسٹ پروڈکشن لے گا، تو اس کے لیے وہ اچھا بیج استعمال کرے گا، اچھی کھاد استعمال کرے گا، اچھی اسپرے استعمال کرے گا، اور زیادہ بہتر طریقے سے پروڈکشن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے پیداوار کے اندر جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر قیمتوں میں کمی ہو جائے، یعنی کہ زر کی قدر میں اضافہ ہو جائے، تو یہ کاشتکار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نقصان کس طرح سے ہوگا؟ اس کی فصل کی قیمت کم ملے گی اسے۔ جب فصل کی قیمت کم ملے گی تو پھر آئندہ بھی وہ فصل جو ہوگی وہ اچھی نہیں پروڈیوس کر سکے۔ کیسے؟ وہ اچھا بیج نہیں استعمال کر سکتا، اچھی کھاد کا استعمال نہیں کرے گا، اچھی اسپرے کا استعمال نہیں کرے گا، تو اس طرح سے اس کی پروڈکشن میں کمی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کاشتکار کے لیے زر کی قدر کا کم ہونا زیادہ فیوریبل ہے، یعنی کہ قیمتوں کا بڑھنا زیادہ فیوریبل ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے آجر اور صنعت کار۔ آجر تاجر اور آپ کے پاس جو صنعت کار، ان کے لیے قیمتوں کا جو بڑھنا ہوتا ہے وہ زیادہ فیوریبل ہوتا ہے، کیونکہ قیمت بڑھنے سے ان کا منافع بڑھتا ہے، یعنی کہ زر کی قدر کا کم ہونا ان کے لیے جو ہے وہ فیوریبل ہے۔ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، آجر تاجر اور صنعت کاروں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ جب وہ کاروبار میں اضافہ کرتے ہیں، اس سے قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر قیمتوں میں کمی ہو جائے اگر قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب زر کی قدر بڑھ گئی، لیکن آجر تاجر اور صنعت کار جو ہے ان کو کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ قیمت کم ملی ان کو تو وہ اپنا کاروبار نہیں بڑھائیں گے، جس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر بے روزگاری پیدا شروع ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے آجر تاجر کے حوالے سے اور کاشتکار کے حوالے سے قیمتوں کا بڑھنا زیادہ فیوریبل ہے، یعنی کہ زر کی قدر کا کم ہونا ان کے لیے فائدہ مند۔ اور اگر زر کی قدر بڑھے گی تو اس کا مطلب وہ ان کے لیے نقصان دہ۔ اس کے بعد ہے مزدور۔ مزدور کے لیے قیمتوں کا بڑھنا بہت نقصان دہ، کیونکہ اس کی موسٹلی جو آمدنی ہوتی ہے وہ فکس ہے، اور کبھی اس کو روزگار مل جاتا ہے، کبھی اس کو روزگار نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب جب قیمت میں اضافہ ہوگا اس کو معاوضہ تو اتنا ہی مل رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ اور اگر قیمت کم ہوگی پھر اس کو فائدہ ہے کہ اتنے پیسوں میں سے اس کے پاس کچھ بچنا شروع ہو جائے، اس کی سیونگز بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو مزدور کے لیے قیمتوں کا بڑھنا، یعنی کہ زر کی قدر کا کم ہونا نقصان دہ ہے، اور قیمتوں کا کم ہونا اور زر کی قدر کا بڑھنا یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہے مقررہ
ایسے لوگ جن کی آمدنی فکس ہے، ایسے لوگ جن کی آمدنی فکس ہے ان کے لیے بھی قیمتوں کا بڑھنا جو ہے وہ نقصان ہے، اور ایسے لوگ جن کی آمدنی فکس ہے ان کے لیے قیمتوں کا گرنا جو ہوتا ہے وہ فیوریبل ہوتا ہے. پیسے کی قدر کا بڑھ جانا، زر کی قدر کا بڑھ جانا ان کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، کیونکہ آمدنی تو اتنی ہی ہے. اگر قیمت بڑھتی ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو مقررہ آمدنی والے لوگ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن پر قیمتوں کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے. اس کے بعد ہے قرض خواہ اور مقروض. قرض خواہ اور مقروض کے لیے کیا ہے؟ اب اگر جس آدمی نے قرضہ دیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے، اگر تو مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی تو قرض خواہ کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے، کیونکہ جب اس نے پیسے دیے تھے تب اس پیسے کی قدر زیادہ تھی، قیمت بڑھنے سے اس کی قدر کم ہوگی. اور مقروض کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے پیسے لیے تب اس کی قدر زیادہ تھی اور جب واپس کر رہا ہے تب اس کی قدر کیا ہے؟ کم ہے. لیکن اگر قیمتوں میں کمی ہو جاتی تو پھر قرض خواہ کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے پیسے دیے تھے تب اس کی قدر کم تھی اور بعد میں قدر بڑھ گئی تو اس کو فائدہ ہوگا. اور مقروض کو کیا ہو جائے گا؟ جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب اس نے قرضہ لیا تھا تب پیسے کی قدر کم تھی، اب اس کی قدر کیا ہوگی ہے؟ زیادہ ہوگی، تو اس کو واپس کرتے ہوئے پرابلم کا سامنا کرنا ہے. اس کے بعد ہے پیدائش اشیاء پر اثر. پیدائش اشیاء پر اثر. چیزوں کی پیداوار کے اوپر کیا اثر پڑے؟ چیزوں کی پیداوار کے اوپر ایسی طرح سے اگر قیمت بڑھتی ہے تو آجر تاجر کو فائدہ ہوتا ہے. جب آجر تاجر کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا کاروبار بڑھاتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اپنی انڈسٹری کو زیادہ چلانا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو زیادہ بڑھانا پڑتا ہے، جس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، قومی آمدنی میں جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی اشیاء پیدائش میں کمی کر دیں جس سے ان کو نقصان ہوگا، کاروبار اور کلوز ہوگا اور ملک کے اندر بے روزگاری بڑھنا شروع ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پیدائشی اشیاء پر قیمت اگر بڑھ رہی ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ. اس کے بعد ہے تقسیم دولت. دولت کی جو ڈسٹریبیوشن، اگر دولت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یکساں ہے، سبھی کے پاس، یعنی کہ یکساں سے مراد آپ یہاں پہ دولت کی اگر تقسیم ہم دیتے ہیں، اگر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں جس سے اوپر والا جو طبقہ ہوگا ان کو کوئی نقصان نہیں، قیمت بڑھنے سے پیسے کی قدر کم ہوگی، اس سے یہ ہوگا کہ امیر جو ہوگا وہ امیر سے امیر تر ہو جائے گا، اور جو فکس آمدنی والا، مقررہ آمدنی والا اور مزدور طبقہ ہے اس کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، تو بیچارہ غریب سے غریب تر ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو امیر امیر سے امیر تر اور غریب جو ہوگا وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلا جائے گا، اور اگر قیمت کم ہوتی ہے تو پھر نیچے والا جو طبقہ ہوگا وہ اوپر آنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہے روزگار پر اثر. لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا، روزگار پر اثر. روزگار پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آجر تاجر صنعت کار، آجر تاجر اور صنعت کار اور ساتھ میں کاشتکار اور پیدائشی اشیاء، ان سبھی کی مقدار میں اضافہ ہوگا، رسد میں اضافہ ہوگا. اس رسد کو پورا کرنے کے لیے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان کو زیادہ ورکر کی ضرورت ہوگی، جس سے لوگوں کے روزگار میں کیا ہو جائے گا؟ اثر ہو جائے گا، روزگار بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے زر کی قدر میں کمی معیشت کو اوپر کی طرف لے کے جا رہی، روزگار میں اضافہ کر رہی ہے. ان سارے پوائنٹس کو ہم نے مین پوائنٹس کو پڑھ لیا ہے. اب ہم نے ریزلٹس نکالے کہ کیا قیمتوں کا بڑھنا اچھا ہے یا قیمتوں کا کم ہے. دیکھتے ہیں. کاشتکار کے لیے قیمت کا بڑھنا اچھا ہے، آجر کے لیے بھی اچھا ہے،
مزدور کے لیے برا، مقررہ آمدنی والے کے لیے برا، قرض خواہ اور مقروض یہ تو دونوں میں آگے آپ کے پاس. اس کے بعد پیدائشی اشیاء والا اس کا بھی پڑھنا ہے، اور تقسیم دولت میں یہ کم ہوا، روزگار میں کیا کرنا. آپ کے پاس یہ جو ٹوٹل پوائنٹس بنے ہیں قیمتوں کا پڑھنا، 1 2 3 اور 4 پوائنٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں کا بڑھنا اچھا، اور 3 پوائنٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں کا گرنا جو ہے اچھا. اگر مارکیٹ کے اندر ہم اس ریزلٹس پہ نکلتے ہیں کہ اگر مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھیں لیکن وہ قیمتوں کا بڑھنا پروڈکٹیو ہونا چاہیے تاکہ آجر تاجر کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، وہ اپنا کاروبار بڑھائے، لمٹس کے اندر رہتے ہوئے پرائسز بڑھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول آج جو ہے 75 کا اور کل کو جو ہے وہ 100 کا ہو جائے. اس طرح سے پروڈکشن نہیں بڑھتی ہوتی، ذخیرہ اندوزی بڑھتی ہے. تو آپ پرائسز میں اضافہ ضرور حکومت کی طرف سے ہو، ضرور پرائسز بڑھنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیمت اس موٹیو سے بڑھے کہ پروڈیوسر کا منافع بڑھے، نہ کہ وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف بڑھے. منافع بڑھے تاکہ وہ اپنا کاروبار بڑھائے جس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو. اور اگر وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف آ جائے گا تو مارکیٹ میں چیز کی شارٹیج ہو جائے گی، قیمتیں اور زیادہ پوچھ کر جائیں گی، اور زیادہ بڑھ جائیں گی. اس کا مطلب قیمتوں کا بڑھنا فیوریبل ہے، لیکن وہ اسی صورت میں جب اس کو کنٹرول پروسیس کے ذریعے، یعنی کہ اچھے میتھڈ، اچھی پالیسی کے ذریعے جو ہوگا وہ بڑھایا جائے اور ایک لمٹ میں رہتے ہوئے بڑھایا جائے، تب جا کر آپ کا وہ فیوریبل ہو سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.